دوحہ آن لائن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ کل یعنی 28 شوال 1441 ہجری مطابق 21 جون 2020 عیسوی بروز اتوار صبح تقریباً 10:15 بجے سے 2 بجے تک ہمارے ملک کے مختلف حصوں میں سورج گہن ہے۔ یہ موقع اللہ پاک کی عظمت و جلال کے سامنے جھکنے اور اس سے رحم و کرم کی بھیک مانگنے کا ہے، خاص طور پر اس زمانے میں جب کہ دنیا کورونا وائرس جیسی مہلک اور وبائی بیماری کی زد میں ہے۔ اس موقع پر اللہ رب العزت والجلال کے سامنے الہا و زاری کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ حاضر ہونے کی اور اپنے گناہوں کے سلسلے میں معافی طلب کرنے کی۔ سورج یا چاند کا بے نور ہونا انسان کو اگر ایک طرف اللہ کی شان قدرت کا اعتراف کرنے پر مجبور کرتا ہے تو دوسری طرف آخرت کی بھی یاد دلاتا ہے، اس لیے کہ اس دن بھی نظام عالم تہو بالا ہو جائے گا، سورج و چاند بے نور ہو جائیں گے۔ وہ سورج جو دنیا کو اپنے کرنوں سے منور کرنے والا ہوتا تھا، اللہ کے حکم سے اس کی کرنوں کو اور اس کی روشنی کو سلب کر لیا جائے گا، چھین لیا جائے گا۔ جاہلیت کے زمانے میں سورج گہن کے سلسلے میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ جب دنیا میں کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آتا ہے تو سورج و چاند کو گہن لگتا ہے۔ اتفاق یہ کہ مدینہ منورہ میں جب سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ محترم حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو اس دن بھی سورج کو گہن لگا۔ لوگوں میں اسی جاہلیت کے زمانے سے پائے جانے والے تصور کی بنا پر یہ چہمی گوئیاں ہونے لگیں کہ آج سورج کا گہن نبی کریم علیہ السلام کے صاحبزادے کے وصال کی بنا پر، دنیا سے جانے کی بنا پر ہوا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ تشریف لائے اور لوگوں کو نصیحت فرمائی، ارشاد فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاته فإذا رأيتموه فصلوا حتى ينجلي او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ سورج و چاند اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ ان کو گہن کسی انسان کے دنیا سے جانے کی وجہ سے یا کسی کے دنیا میں آنے کی وجہ سے نہیں لگتا، یہ تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کی قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ جب تم سورج و چاند کو گہن لگا ہوا دیکھو، بے نور ہوتا ہوا دیکھو، روشنی کا کم ہوتا ہوا دیکھو تو نماز پڑھا کرو، یہاں تک کہ سورج و چاند اپنی معمول کی حالت پر لوٹ آئیں۔ تو یہی موقع ہمارے ملک میں اور ملک کے مختلف حصوں میں کل پیش آنے والا ہے۔ ہمیں اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی
ہدایت کے مطابق اوقات کو گزارنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سورج گہن کی نماز پڑھی ہے، اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مردوں کے لیے سورج گہن کے موقع پر 2 رکعت نماز عام نفل نمازوں کی طرح پڑھنا مسنون ہے۔ اگر باجماعت پڑھ سکتے ہوں تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر باجماعت پڑھنا ممکن نہ ہو پا رہا ہو، جیسے کہ موجودہ حالات میں کورونا وائرس سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرنے کی وجہ سے عمومی اجتماعات ممکن نہیں ہو پا رہے ہیں، تو جتنے افراد بھی جماعت کے ساتھ سورج گہن کی نماز پڑھ سکتے ہوں وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ جماعت کے ساتھ پڑھنا ممکن نہیں ہے تو انفرادی طور پر الگ الگ علیحدہ بھی کم از کم 2 رکعت، اور زیادہ 4 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، 6 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، پڑھنا چاہیے۔ اور خواتین کو، مستورات کو بھی انفرادی طور پر الگ الگ سورج گہن کی 2 رکعت نمازوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چونکہ سورج گہن کا وقفہ کافی طویل ہے، لمبا ہے، اس لیے جتنی دیر ممکن ہو نماز میں وقت گزارا جائے، اس کے بعد استغفار ہو، اللہ کا ذکر ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، دعا ہو، اس میں وقت کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنے کی ترغیب بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دی ہے، خاص طور پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کریمہ کی ایک تسبیح پڑھ لی جائے۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف آفات و بلیات اور شرور و فتن اور وبائی بیماریوں سے حفاظت کے لیے انسانوں کو سکھلائی ہے، اس کو پڑھنے کا بھی خصوصی طور پر اہتمام ہو۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ 313 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہر طرح کے شرور و فتن سے، امراض سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے اور وبائی بیماریوں سے اللہ پاک حفاظت فرمائیں گے۔ باری تعالی ہم سب سے راضی اور خوش ہوں اور اپنی ناراضگی سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس موقع پر میں یہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سورج و چاند گہن کے حوالے سے بعض چیزیں توہمات کی قبیل سے بھی ہمارے معاشرے میں بہت مشہور ہو گئیں۔ جیسے ایک بات یہ ہے، بڑے بوڑھوں سے یہ سنا جاتا ہے کہ سورج گہن یا چاند گہن کے موقع پر حاملہ عورتوں کو آسمان کے نیچے گھر کے صحن میں بالکل نہ آنا چاہیے، ان کو چھتی کے نیچے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوہے کی کوئی چیز استعمال نہ کریں، چھری استعمال نہ کریں، قینچی استعمال نہ کریں۔ یاد رکھیے ان تمام چیزوں کا شریعت اسلامیہ سے دور دور تک کوئی رشتہ اور تعلق نہیں۔ اس طرح کی کوئی پابندی شرعی اعتبار سے نہیں پائی جاتی۔ حاملہ خواتین جیسے عام دنوں میں کام کاج کرتی ہیں، ایسے ہی کام کاج اس دن بھی کر سکتی ہیں، ضرورت کے بقدر باہر آ بھی سکتی ہیں۔ قینچی کا یا چھری کا استعمال ضرورت کے لیے کیا بھی جا سکتا ہے، شرعی اعتبار سے اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اللہ رب العزت والجلال ہر خیر سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔
اور ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سوادشٹ کھانوں کے لیے یاد رکھیں MLD مسالے۔ سوادشٹ کھانوں کی پہچان، آپ کے ذائقے کی شان، MLD مسالے۔ MLD اسپائسز کمپنی، کیلسا روڈ، امروہہ۔